الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان اور کفر کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ اللہ عز و جل اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی تمام باتوں کا یقین کریں اور دل سے سچا جانیں۔ کفر کیا ہے؟ اگر کسی ایسی ایک بات کا بھی انکار جس کے بارے میں یقینی طور پر معلوم ہے کہ یہ اسلام کی بات ہے تو یہ کفر ہے، جیسے قیامت، فرشتے، جنت، دوزخ، حساب کو نہ ماننا یا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو فرض نہ جاننا، قرآن کو اللہ عز و جل کا کلام نہ سمجھنا، کعبہ، قرآن یا کسی نبی یا فرشتے کی توہین کرنی یا کسی سنت کو ہلکا بتانا، شریعت کے حکم کا مذاق اڑانا اور ایسی ہی اسلام کی کسی معلوم و مشہور بات کا انکار کرنا یا اس میں شک کرنا یقیناً کفر ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے ایمان و اعتقاد کے ساتھ اقرار بھی ضروری ہے۔ جب تک کوئی مجبوری نہ ہو، مثلاً منہ سے بولی نہیں نکلتی یا زبان سے کہنے میں جان جاتی ہے یا کوئی عضو کاٹا جاتا ہے تو اس وقت زبان سے اقرار کرنا ضروری نہیں، بلکہ صرف زبان سے خلاف اسلام بات بھی جان بچانے کے لیے کہہ سکتا ہے، لیکن نہ کہنا ہی اچھا ہے اور ثواب ہے۔ اس کے سوا جب کبھی زبان سے کلمہ کفر نکالے گا تو کافر سمجھا جائے گا، اگرچہ یہ کہے کہ خالی زبان سے کہا، دل سے نہیں۔ اسی طرح وہ باتیں جو کفر کی نشانی ہے جب ان کو کرے گا کافر سمجھا جائے گا۔ کتنی بات سے آدمی مسلمان ہوتا ہے؟ مسلمان ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ صرف دین اسلام ہی کو سچا مذہب مانے اور کسی ضروری دینی کا منکر نہ ہو اور ضروریات دین سے کسی ضروری دینی کے خلاف عقیدہ نہ رکھتا ہو، اگرچہ تمام ضروریات دین کا اس کو علم نہ ہو، لہٰذا بالکل لٹھ گنوار جاہل جو اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق مانے اور اسلامی عقیدوں کے خلاف کوئی عقیدہ نہ رکھے، چاہے کلمہ بھی صحیح نہ پڑھ سکتا ہو، وہ مسلمان ہے، مومن ہے، کافر نہیں۔ البتہ نماز، روزہ، حج وغیرہ اعمال کے ترک سے گنہگار ہوگا لیکن مومن رہے گا، اس لیے کہ اعمال ایمان میں داخل نہیں۔ جو چیز بے شبہ حرام ہو اس کو حلال جاننا اور جو یقیناً حلال ہو اس کو حرام جاننا کفر ہے، جبکہ یہ حرام و حلال ہونا معلوم و مشہور ہو یا شخص اس کو جانتا ہو۔ اب بات کرتے ہیں شرک کی۔ شرک کیا ہے؟ شرک کے معنی ہے اللہ عز و جل کے سوا کسی اور کو خدا جاننا یا عبادت کے لائق سمجھنا، اور یہ کفر کی سب سے بدترین قسم ہے کہ اس کے سوا کیسا ہی سخت کفر کیوں نہ ہو، حقیقتاً شرک نہیں کسی کافر کی مغفرت نہ ہوگی۔ کفر کے سوا سب گناہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہیں، جسے چاہے بخش دے۔ کبیرہ گناہ کرنے سے مسلمان کافر نہیں ہوتا بلکہ مسلمان ہی رہتا ہے، اگر بلا تو کیے مر جائے تو بھی اس کو جنت ملے گی۔ گناہ کی سزا بھگت کر یا معافی پا کر یا معافی اللہ تعالیٰ کے محض اپنی مہربانی سے دے یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے دے۔ کافر کے لیے دعائے مغفرت کا حکم۔ جو کسی مرے ہوئے کافر کے لیے دعائے مغفرت کرے وہ خود بھی کافر ہے۔ مسلمان کو مسلمان جاننا اور کافر کو کافر جاننا ضروری ہے، البتہ کسی خاص آدمی کے کافر ہونے کا یا مسلمان ہونے کا یقین اس وقت تک نہیں کیا جا سکتا جب تک شرعی دلیل سے خاتمے کا حال معلوم نہ ہو جائے کہ کفر پر مرا یا اسلام پر مرا، لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ جس نے یقیناً کفر کیا ہو اس کے کافر ہونے میں شک کیا جائے، اس لیے کہ یقینی کافر کے کفر میں شک کرنا خود کو کافر ہونا کے برابر ہے، اس لیے کہ شریعت کا حکم ظاہر کے لحاظ سے ہوتا ہے، البتہ قیامت میں فیصلہ حقیقت کے اعتبار سے ہوگا۔ اس کو یوں سمجھو کہ کوئی کافر یہودی و نصرانی ہندو مر گیا تو یہ یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ کفر پر مرا، مگر ہم کو اللہ اور رسول کا حکم یہی ہے کہ اسے کافر ہی جانیں اور کافر ہی کا سا برتاؤ اس کے ساتھ کریں۔ جس طرح جو ظاہراً مسلمان ہے اور اس کا کوئی قول و فعل اسلام کے خلاف نہیں تو فرض ہے کہ ہم اسے مسلمان ہی سمجھیں، اگرچہ ہمیں اس کا خاتمے کا حال بھی معلوم نہیں۔ کفر و اسلام کے سوا کوئی تیسرا درجہ نہیں، آدمی یا مسلمان ہوگا یا کافر، ایسا نہیں کہ نہ یہ کافر ہے نہ مسلمان، بلکہ ایک ضرور ہوگا۔ ان دونوں میں سے ایک کا ہونا تو لازمی ہے، یا تو وہ کافر ہے یا پھر مسلمان۔
مسلمان ہمیشہ جنت میں رہیں گے، کبھی نہیں نکالے جائیں گے، اور کافر ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے اور وہاں سے کبھی بھی نہیں نکالے جائیں گے۔ اس وقت معافی تلافی کا کوئی فائدہ نہ ہوگا، جو جس حال میں ہوگا ہمیشہ کے لیے وہیں رہے گا۔ اللہ عزوجل کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کا حکم کیا ہے؟ اللہ عزوجل کے سوا کسی اور کو سجدہ کفر ہے، سجدہ تعظیمی حرام ہے۔ اب بات کرتے ہیں بدعت کی۔ بدعت کیا ہے؟ جو بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہ ہو وہ بدعت ہے، اور یہ دو قسم کی ہے، ایک بدعت حسنہ، دوسری بدعت سیئہ۔ بدعت حسنہ وہ ہے جو کسی سنت کے مخالف ہو، مزاحم نہ ہو، جیسے مسجدیں پکی بنوانا، قرآن و شریف سنہرے لفظوں سے لکھنا، زبان سے نیت کرنا، علم کلام، علم صرف، علم نحو، علم ریاضی، خصوصاً علم ہیت و ہندسہ پڑھنا پڑھانا، آج کل کے مدرسے ورس کے جلسے، سندر و دستار وغیرہ سینکڑوں ایسی چیزیں ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں نہ تھیں، وہ سب بدعت حسنہ ہیں۔ ایسے کے بعض واجب تک ہیں، جیسے تراویح کی نسبت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ یہ اچھی بدعت ہے۔ بدعت سیئہ قبیحہ وہ ہے جو کسی سنت کے مخالف و مزاحم ہو اور یہ مکروہ یا حرام ہو۔